ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، دنیا کی پیدائش کے بعد جب دنیا میں گمراہی بڑھ جاتی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و بت پرستی عام ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم کھا کر انہی میں سے ایک شخص کو نبی و رسول بنا کر بھیجتے۔ اس طرح کم و بیش 1,24,000 نبی و رسول مبعوث ہوئے۔ ہاں، نبی و رسول میں تھوڑا فرق ہے۔ نبی انہیں کہتے ہیں جو پچھلی نبی کی تصدیق کرتے اور انہی کی شریعت کو فروغ دیتے، اور رسول جن کو الگ شریعت دی جاتی۔ نبی ہو یا رسول، ہر ایک کا کام یکساں ہوتا ہے، لیکن رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ نبی اور رسول کون ہوں گے؟ بعثت سے پہلے کوئی نہیں جانتا، بلکہ وہ خود نہیں جانتے کہ وہ نبی یا رسول ہونے والے ہیں۔ الغرض، ہمارا تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے، جیسے کہ ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اطاعت ہم اپنے نبی کی کریں گے اور ان کی لائی ہوئی کتاب کی اتباع کریں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جو ان میں سے ایک کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان بنیادی عقائد کو جان کر اس پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بعثت کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت پسندی بڑھتی گئی۔ آپ اکثر اوقات آبادی سے دور غار حرا میں جا کر کئی دن اللہ کے ذکر اور قدرت الہی پر غور و فکر میں گزارتے، اور ان ایام میں آپ جہاں سے بھی گزرتے شجر و حجر آپ کو سلام کرتے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضور کا ارشاد ہے، میں مکے کے ایک پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ پھر آپ کو مبشرات یعنی ایسے خواب نظر آتے جو صبح کو سچے ثابت ہوتے۔ ایک مرتبہ غار حرا میں آپ تشریف فرما تھے، 27 رمضان کی تاریخ تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبوچا، اور یہ عمل 3 مرتبہ ہوا، حتیٰ کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس واقعے کے بعد آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وجہ دریافت فرمائی تو آپ نے پورا واقعہ انہیں سنایا۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہی کلمات سے آپ کی تسلی فرمائی جس کا تذکرہ پچھلے بات میں گزر چکا ہے۔ پھر آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو آپ کے اخلاق و صفات سے پہلے سے ہی واقف تھے۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا تھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی ہے قوم اس کی دشمن بنی ہے، کاش میں زندہ رہتا اور اس وقت آپ کا ساتھ دیتا۔ آج یہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔